پارٹی میں پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں این ایس ایف کے حوالے سے پالیٹکس کرتا تھا اور این ایس ایف اور پیپلز پارٹی کا ساتھ تھا. اسٹرگل تو میری اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت زیادہ تھی، لیکن بھٹو صاحب کی شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر رہتا تھا. ایک ترقی پسند سوچ تھی میری جو کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کے عوام کو وہ سوچ دی، اور وہ سوچ اس طرح ہے کہ اس کو آپ لوگ پریکٹیکلی ہی جب جاتے ہیں پیپلز پارٹی میں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ کیا ہے. ویسے تو پہلے پالیٹکس ایوانوں میں ہوتی تھی، ڈرائنگ روم میں ہوتی تھی، لیکن بھٹو شہید نے یہ ساری پالیٹکس کا مزاج ہی تبدیل کر دیا، طریقہ کار تبدیل کر دیا. پاکستان کی سیاست میں عوام کو جتنا شعور بھٹو شہید نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو الفاظ میں بیان آپ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور نہ بھٹو شہید پہ اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو ہر آدمی بھٹو شہید کو اپنے اپنے انداز سے بیان کرے گا، کوئی اس کی ایک ڈیفینیشن نہیں بتا سکے گا. بھٹو شہید بہت ہی عجیب کرشماتی شخصیت تھے. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، وہ پیپلز پارٹی چل رہی تھی تو وہ کراچی آئے، کینٹ اسٹیشن سے ان کا استقبال ہوا، بڑی تعداد میں لوگ تھے. ان کو پیاس لگی، کسی نے سرائی میں سے پانی گلاس میں دینا چاہا، انہوں نے سرائی لی اور ایسے ہی منہ میں لگا لیے. وہ پانی ادھر بھی گر رہا ہے اور اس کے بعد جو پبلک نے کلیپنگ، یعنی یہ پاکستان کے عوام کا مزاج تھا. وہ غریبوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے، اور نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ ان کے اندر ایک درد چھپا ہوا تھا غریبوں کے لیے، جس کو میرا خیال اگر آپ دیکھیں ان کی بایوگرافی یا اس فیملی کی بایوگرافی آپ دیکھیں گے تو ان کے ایج زیادہ نہیں ہے. تو یہ مختصر جتنی بھی ایج ان کی ہے وہ اس میں بہت کچھ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، بہت جلدی میں رہتے ہیں، اور بہت جلدی میں رہنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے عوام کو بالکل ہی سیاست ان کے دروازوں پر پہنچا دی کہ سیاست کیا ہے. اب سیاست میں لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا سیاست کیا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو عوام کو یہ احساس دلایا کہ تم ہو اصل طاقت. اور یہ سارے سیاست کے فلسفے میں بھی سب جگہ یہی بات ہے کہ عوام ہی اصل ہیں. یہ بھٹو صاحب نے اپنے منشور میں جو پہلا دیا، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام اکثریت میں ہے، عوام وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کا استحصال ہوتا ہے. تو بھٹو صاحب نے یہ بنیادی چیز بتائی. اور اس کے بعد ہر آدمی اپنے طور پہ بیان کرے گا، لیکن میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں بھٹو صاحب سے بہت متاثر تھا. اور پیپلز پارٹی میں 75 میں پریکٹیکلی اسٹوڈنٹ پالیٹکس چھوڑ کر میں 75 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی پاور میں تھی. جب پاور میں ہوتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا. وہ میں نے اپنے سینئر کو بھی دیکھا کہ وہ سب سے کام لیتے تھے. اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں تھا. وہ رات کو ہر عام آدمی کے رات کو اس زمانے میں 10 بجے لوگ گھروں پہ چلے آتے تھے کہ شاید بھٹو صاحب کا فون آ جائے. اور رات کو پوچھتے تھے کیا ہے، کیسے ہو، آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، یا کسی کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا، تو وہ پوچھتے تھے رات کو فون کر کے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کب ہے. پھر وہ سارا انتظام وہ وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی بیٹھ کے خود اس کو چیک کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ آپ کو یہی باتیں کرنی ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب اپنے ساتھ ڈیلیگیشن لے جاتے تھے. یہ تو میں ایک سرسری بات بتا رہا ہوں جو عام لوگوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں کسی کو نہیں پتہ. آج بھی ڈیلیگیشن جاتے ہیں، لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ جو ڈیلیگیشن جاتا تھا اس میں زیادہ تر نوجوان ہوتے تھے. اچھا، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا،
سرکاری ڈیلیگیشن ہے، لیکن وہ وہاں ان نوجوانوں کو اپنی ایمبیسیز کو اتنا الرٹ رکھتے تھے کہ وہ ان کو انڈسٹریز میں لے جاتے تھے، ان کو وہاں دکھاتے تھے یہ انڈسٹری ایسے ہے، یہ علاقہ ایسے ہے، یہ علاقہ ایسے ہے، اور اس کے بعد جہاز میں واپس آتے ہوئے ان سے سوال جواب کرتے تھے کیا دیکھا، کس طرح دیکھا. مطلب یہ عجیب قسم کی شخصیت تھی. اور یہ آج سے نہیں، یہ جب انہوں نے فیول اینڈ پاور کے وزیر تھے اس زمانے سے انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا، نوجوانوں پہ، ان کو ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجا تھا. غرض کے پیپلز پارٹی بنی، اور جب بھٹو صاحب بہت عروج پہ گئے تو بھٹو صاحب کے خلاف سازشیں ہوئیں. اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر انہوں نے کہا اسلام ہمارا دین ہے. پاکستان میں اکثریت مسلمان ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کی پارٹی، ہم انسانوں کی پارٹی ہیں. تو انہوں نے اس کو بھی بتا دیا کہ بھائی اسلام ہمارا دین ہے، اب اس پہ سیاست نہیں کرو، یہ طے ہو چکا ہے. اور پھر اس نے اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کر دیے کہ جیسے انہوں نے ایک معمولی سی بات ہے، قرآن شریف چھپتا ہے. اس زمانے میں ہر آدمی چھاپتا تھا قرآن شریف، لیکن کوئی مستند اتھارٹی نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کرایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کو زیر زبر پیش اغلاط سے پاک ایک کمیٹی بنائی، جو بھی پریس میں چھپنے جائے گا. حالانکہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن پرنٹنگ میں تبدیلی ہو سکتی ہے زیر زبر پیش اگر نہ دیکھو. تو وہ ساری مطلب اتنا باریک بینی سے ہر چیز پر وہ نظر رکھتے تھے. یہ تو میں مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو کہ بعد میں پھر بھٹو شہید کے خلاف نظام مصطفیٰ کے نام پر تحریک چلائی گئی. حالانکہ وہ بھی مسئلہ انہوں نے سارا مسئلہ حل کر دیا تھا، پارلیمنٹ کے اندر ایکٹ پاس کر دیا تھا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بھی سب متفقہ انہوں نے کر دیا تھا. لیکن بہرحال تحریک چلائی گئی، بین الاقوامی سازش تھی، اور لیکن بھٹو صاحب نے اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے، جمہوری طریقے سے مقابلہ کیا. اور پھر بھی کیونکہ ان کو ہٹانا تھا، ان کو مذہب کے نام پر تحریک چلا کے، یعنی میں دیکھتا تھا ہمارے پارٹی کے کارکنوں کو، میں تو اپنے کارکنوں کو آج بھی سلام پیش کرتا ہوں، اعلیٰ بندے تھے ہمارے 70 سال کے، ان کو نظام مصطفیٰ کے نام پر لٹکا کر، الٹا لٹکا کر، ان کے بہت بری طرح ان کو اذیت دے دے کر شہید کر دیا گیا. یہ پیپلز پارٹی کیوں؟ کیا جرم تھا؟ بھٹو کے ساتھی تھے، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح ان کو شہید کیا گیا آج. لیکن آج وہ زندہ ہیں، 54 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے. وہ اللہ بندے جس کو اس نام پہ شہید کیا گیا تھا وہ آج زندہ ہے. آج میں نام لینے پہ مجبور ہوں. تو جو تحریک صحیح ہوتی ہے اس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ہمارے یہاں مذہب کے نام پہ 9 ستارے جمع ہو گئے، انہوں نے سازش کی، بھٹو صاحب کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. میں جب ماشاء اللہ لگا تو مجھے بھٹو صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا. اب جب میں بھٹو صاحب سے ملنے گیا تو بھٹو صاحب نے کہا تم لڑو گے؟ اچھا، وہ سوال بڑے ایسے کرتے تھے. میں نے کہا ہاں صاحب آپ کے ساتھ ہوں، کیوں نہیں، پارٹی میں ہوں، آپ لڑیں گے ہم لڑیں گے، آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک بات انہوں نے مجھ سے کہی کہ تمہارے جیسے لوگوں کو اس پارٹی میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، مایوس نہیں ہونا. آج جو اتنے سال ہو گئے ہیں میں نے بھٹو کو نہیں چھوڑا. بھٹو صاحب سے میری یہ کمٹمنٹ تھی اور ہے، اور کیونکہ وہ اپنی کمٹمنٹ پہ پورا عملی طور پر کر کے گزر گئے، پھانسی کا پھندا چوم لیا. ایک آدمی نے میری خاطر، عوام کی خاطر، جو مجھ سے کمٹمنٹ لے رہے تھے اور جو مجھے سمجھا رہے تھے کہ تم جیسے لوگوں کو پارٹی میں نہیں رہنے دیا جائے گا، تو مایوس نہیں ہونا. پھر انہوں نے مجھے، میری عمر میرا خیال ہے 25 سال تھی، مجھے اس زمانے میں انہوں نے نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیا. پی این اے کے سیکرٹری جنرل کے خلاف، پروفیسر غفور صاحب کے خلاف میں
الیکشن تو نہیں ہو سکے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں کا سٹی ایریا کا لیاقت آباد کا صدر بنایا۔ میں مشکلات تو اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، میرے لیے مشکل کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ ایک آدمی عوام کے لیے نکلا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، تو میں مشکل کو نہیں کرتا، اسٹرگل کا آدمی ہوں۔ میرے ذہن میں ایک نظریہ ہے اور میں نے یہ دیکھا، اور میں اب اور یقین سے اب میں پیپلز پارٹی میں ہوں۔ دیکھیں، میں آج بھی عام لوگوں سے کہتا ہوں، میرے پاس آج بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، ضلع وسطی میں آتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں یار آپ کیوں پیپلز پارٹی میں؟ میں کہتا ہوں مجھے پاکستان کی کوئی ایسی سیاسی پارٹی آپ بتا دیں جس کی قیادت نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں، یعنی عوام کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے اور اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہوئے وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر میں مثال دیتا ہوں، میں اس لیے پیپلز پارٹی میں ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ، اور انہوں نے پھانسی کا پھندا چوما، اور جب پھانسی کسی کو لگتی ہے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر علاقے میں بھی سناٹا ہو جاتا ہے، اس کے خاندان میں بھی پابندی لگ جاتی ہے، دنیا ڈر جاتی ہے۔ اور ایک ایسی پھانسی ناجائز جس کو آج دنیا کہتی ہے کہ جوڈیشل مرڈر تھا، جس میں بیٹے تو جلا وطن تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ماں کے ساتھ سالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا تھا، باپ کا چہرہ مرنے کے بعد نہیں دیکھا بے نظیر بھٹو نے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، اس لڑکی کو اس وقت زمانے میں لڑکی تھی، جبھی تو شاعر نے مجبور ہو کر حبیب جالب نے لکھا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ ایک نہتی لڑکی تھی، بے بس لڑکی تھی۔ پھانسی کے بعد پھر بے نظیر نے کہا نہیں، میں اپنے باپ کا یہ علم جو اس نے عوام سے کمٹمنٹ کیے میں لے کر چلوں گی۔ ڈر جاتی، سر شاہنواز کی پوتی تھی، بہت کچھ تھا، ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے تھے، لیکن کیونکہ کمٹمنٹ تھی وہ چلی پاکستان کی سیاست میں، اور انہوں نے بھی 2 لاشیں اپنے جوان بھائیوں کی اپنے کندھوں سے اٹھائی ہیں۔ ایک جلا وطنی میں شاہنواز بھٹو کو فرانس میں زہر دیا گیا اور خود تدفین کی، اور ایک جب وہ وزیر اعظم تھی، ایک تیر سے 2 شکار کیا گیا، حکومت ختم کر دی گئی اور بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ہے جس کا باپ شہید کر دیا گیا ہو، ماں کو سر پہ پتھر مار کر لاٹھیاں مار کر زخمی کر دیا گیا ہو، بیٹی شہید کر دی گئی ہو، 2 بھائی شہید کر دیے گئے؟ میں اس لیے پیپلز پارٹی میں ہوں۔ منشور تو اب الگ رہ گیا، منشور کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس خاندان کا قرض ہے عوام پر جس کو ہمیں چکانا ہے، اور اس کے بعد ان تمام قربانیوں کے باوجود اب بلاول صاحب میدان میں آئے ہیں، بہت کچھ سوچ سمجھ کے آئے ہوں گے، حالات کا انہیں بھی اندازہ ہے، انہوں نے بھی اپنی ماں کو قبر میں اترتے دیکھا ہے۔ تو میں اس لیے پیپلز پارٹی میں ہوں کہ اور کوئی پاکستان میں پیپلز پارٹی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کی اتنی قربانیاں ہوں اور جس کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہوں۔ اور پھر پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے اس میں ہر زبان، مذہب، رنگ، نسل کے لوگ کہتے ہیں یہ تو سیکولر ہیں۔ بھائی انسانوں کو تم سیکولر بنا دیتے ہو، اگر ہر مذہب، ہر رنگ، ہر زبان کے لوگ رہتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہو سیکولر لادین ہے۔ لادین پارٹی نہیں ہے، لیکن ہم انسانوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوگا، حقوق اللہ وہ معاف کرے گا، عباد آپ خود ہی کریں گے۔ تو یہ پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے، میں تو پیپلز پارٹی میں اس لیے ہوں، اور میری تو خواہش ہے کہ میں جب مروں تو پیپلز پارٹی کے پرچم میں جاؤں۔ اور پیپلز پارٹی نے کیا نہیں کیا لوگوں کے لیے، بہت کچھ۔ میں تو کراچی کی بات کرتا ہوں، پاکستان کی تو بات آپ بعد میں کریں گے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کو
1970 میں کراچی سے 2-3 سیٹیں جیتی تھیں، لیکن کراچی میں پیپلز پارٹی نے اسٹیل مل کیا، پورٹ قاسم کیا، عباسی شہید ہاسپٹل بنایا، سپر مارکیٹ بنائی، شارع فیصل بنایا، بہت سارے کام کیے پیپلز پارٹی نے، بھٹو صاحب نے بہت تیزی سے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور آج میں بات بتاؤں، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ اگر آپ بایوگرافی پڑھیں بھٹو خاندان کی تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دادا کا نام تھا مرتضیٰ بھٹو، اور وہ انہوں نے بھی جلا وطنی اپنے وقت میں گزاری ہے، اور جلا وطنی سے جب واپس آئے تھے تو ان کو بھی زہر دے کر مارا گیا۔ یہ کسی بایوگرافی میں میرے خیال سلمان تاثیر کی نے ایک بایوگرافی لکھی ہے بھٹو شہید بھٹو خاندان پہ، اس میں یہ مینشن ہے اور یہ مستند بات ہے۔ تو میں تو پیپلز پارٹی کی اس لیے بات کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کی اسٹرگل شروع ہوئی، پھر لوگوں نے جب اسٹرگل شروع ہوتی ہے اور ماشاء اللہ کا ایسا جبر ضیاء الحق کا جب آیا تو پھر لوگ عام آدمی تو بیچارے بہت ڈرتے ہیں، ان کو تو ایک قیادت نے اتنا شعور دیا تھا تو وہ نکلے تھے، لیکن پیپلز پارٹی میں جو پولیٹیکل ورکر اس زمانے میں تھے انہوں نے بھٹو شہید کا بڑا ساتھ دیا، لوگوں نے خودسوزیاں کی۔ پیپلز پارٹی کے نام پر اسٹرگل کرنے پر ملتان میں کالونی ٹیکسٹائل مل میں میرے خیال 25-30 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اتنا جبر تھا۔ تقریر، تحریر، بات کرنے پہ پابندی تھی۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کراچی سے لاڑکانہ جا رہے تھے تو مجھے مرحوم ابراہیم جلیس کا پیغام ملا، اس زمانے فون نہیں ہوتے تھے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کو چیئرمین صاحب بلا رہے ہیں۔ میں گیا، ملے، اکیلے مجھ سے بات کی اور مجھے کچھ سمجھایا۔ اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں لاڑکانہ، لیکن شاید مجھے گرفتار کر لیا جائے، لیکن تم گھبرانا نہیں، مجھے حوصلہ دینے کے لیے۔ اور بھی لوگ تھے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے لیے میں لڑ رہا ہوں، یہی لڑیں گے میرے ساتھ، یہی میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلے گئے تو ایک جلسہ حیدرآباد کالونی میں رکھا گیا، انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا۔ میرا خیال ہے 70-80 ہزار لوگ پھر بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں وہاں پہنچا تو میں نے عجیب ماحول دیکھا، میں نے کہا ایک بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں، اور میں نے وہاں تقریر کی۔ تقریر میں ضیاء الحق اپنا خوف لوگوں پر قائم کرنا چاہتا تھا اور میرا کام تھا کہ اس کے خوف کو میں توڑوں۔ تو میں نے کہا اس کے لیے کسی کو قربانی دینی پڑے گی، اور میں نے کھل کر میں نے ضیاء الحق کے خلاف تقریر میں باتیں کی، جس کے اوپر مجمع اتنا جذباتی ہو چکا تھا کہ وہ میرا خیال ہے جیل بھی توڑ دیتا، لیکن وہ چیز اس وقت کے حالات کے تحت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے بھی اس کو ذرا نرم کیا، اور اس کے بعد جلسہ ختم ہوا، میں بچتا ہوا نکل گیا وہاں سے۔ بعد میں مجھے ایک اور جلسے سے گرفتار کر لیا گیا، ککری گراؤنڈ میں جلسہ تھا۔ گرفتار کر کے جب لائے تو میں نے فوجی عدالت میں میرا کیس چل رہا تھا، تو میں نے پہلے ہی بیان دے دیا، ایک دن پہلے تمام پریس میں چھپا کہ مجھے آپ پھانسی دیں یا کوڑے ماریں، میرے حلقے میں لیاقت آباد میں ماریں، سرعام ماریں۔ تو اب خوف کا مقابلہ خوف سے تھا، میں خوف توڑنا چاہتا تھا، تو انہوں نے بھی مجھے سرعام 15 کوڑوں کی سزا دی۔ مجھے وہ سرعام نہیں مار سکے، عوام کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتا کوئی۔ جیل میں مجھے 15 کوڑے مارے، لیکن سرعام میں نے اخبار میں دیا تھا اور انہوں نے سرعام سزا دی تھی۔ سرعام وہ سزا نہیں دے سکے کیونکہ ان کو عوام کا پتہ چل گیا تھا کہ اس پہ لوگوں کی مزاحمت ہوگی۔ اس کے بعد پھر
مختلف اوقات میں جیل میں گئے. پھر بے نظیر صاحبہ خود پارٹی کے معاملات دیکھنے لگیں. بھٹو شہید کا مقدمہ چل رہا تھا اور وہ مطلب لوگ کہتے ہیں آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھیں, ان کو کچھ نہیں پتہ تھا اس زمانے میں. ان کو سب پتہ تھا سیاست کیسے کرتے. وہ ہمیں چاکنگ کرنا بھی سمجھاتی تھی, سکھاتی تھی. حالانکہ ہم سیاسی کارکن تھے, NSF میں رہ چکے تھے, سب جانتے تھے, لیکن وہ ہمیں بتاتی تھیں. ہمیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے ورکروں کو سے بات کرتی تھی وہ, اور ان کے مسائل اور عوام کے مسائل. ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا, خاتون تھیں اور اس زمانے میں ملا ذرا زیادہ ہی حاوی ہوئے تھے اسلامی نظام کے حوالے سے, لیکن اس بات کی وہ فکر نہیں کرتی تھیں. اور ہر ورکر سے براہ راست, میں پتہ نہیں آپ اس کو دیں گے نہیں دیں گی, وہ مجمع میں دیکھتی تھی کون سا ورکر ہے جو بہت اچھا ہے, پارٹی کے لیے سچا ہے. غریب امیر نہیں دیکھتی تھی. تو اس ورکر کو اپنے آدمی کے بھیج کر اس کا نام, اس کا ایڈریس معلوم کرتی تھی. اس کو بلاتی تھی صبح ناشتے میں اپنے پاس, اور اس سے پارٹی کے بارے میں باتیں کرتی تھی. تو یہ ہماری قیادت تھی. اور اگر کوئی کہے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, کیا ڈفرینس ہے. بھٹو شہید نے جہاں پر سیاست ان کی ختم کی گئی, اس انتہا سے بے نظیر نے اپنی سیاست شروع کی. جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی سیاست کو ختم کر دیا گیا, اس انتہا سے ان کی ابتدا ہوئی. اور پھر انہوں نے بہت دلیری سے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت دلیری سے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے آرگنائز کی پارٹی کی. اس کے نتیجے میں آج پارٹی یہاں موجود ہے. اس کے بہت سارے مرحلے ہیں, بہت ساری باتیں تو کی جا سکتی ہیں, بہت ساری باتیں میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے واقعی میں پارٹی کو بہت دلیری کے ساتھ, اس میں جیل کی صحبتیں بھی برداشت کی, اس میں جلاوطنی کی بھی برداشت کی, اس میں تکالیف بھی برداشت کی, اس میں بہت کچھ برداشت بیچاری نے کیا. اور لیکن آج وہ زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا زندہ ہے بھٹو, آپ نعرہ لگاتے ہو, بھائی زندہ ہیں, شہید ہیں. آج اگر ذکر کرتے ہیں, مخالف بھی اگر بات کرتے ہیں تو کیوں آپ ڈرتے ہو؟ ان 4 قبروں سے ڈرتے ہو؟ وہ تو زمین کے نیچے ہیں, اس لیے زندہ ہیں. اور میں تو یہی میری خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا مقصد حاصل کرے گی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی پہلے ابھی یوں ہو گئی. پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت محدود کیا جاتا ہے. جو ہمارے ملک کی سیاست ہے, اس سیاست میں پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت کونے میں کیا جاتا ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی نکلے گی اور ایک دن سب چیزوں کا حساب ہوگا. اور عوام سے جو کمٹمنٹ بھٹو شہید نے کی تھی, وہ کمٹمنٹ اپنے منزل پر پہنچ کر ہی اختتام پذیر ہوگی. عوام کو اس کا صلہ ملے گا. دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. میں تو آج پارٹی کا یوم تاسیس ہے, 30 نومبر ہے, اور اس ملک کے محنت کشوں, کسانوں, حاریوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کی پارٹی آج موجود ہے. اور آج کا دور نوجوانوں کا ہے. قیادت آپ کی نوجوان ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, اس ملک کے نوجوانوں کا اگر مستقبل ہے تو وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اور میں نے جو ان کو قریب سے دیکھا ہے, جس طرح بے نظیر کو میں نے غریبوں کے معاملات میں درد اور کرب میں دیکھا ہے,
اسی طرح میں نے اپنی مختصر فیلنگ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں، اور نوجوان آگے بڑھیں، بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دیں، اور مجھے دکھتا ہے جس طرح پارٹی میں نوجوان آ رہے ہیں، لیکن میں صرف آج کے یوم تاسیس کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ پالیٹکس کو پالیٹکس سمجھ کر سیاست کر رہے ہیں، پالیٹکس کو دشمنی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ سیاست ایک جمہوری انداز سے ہونی چاہیے، جیسے چیئرمین ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے، تو جمہوریت ہی کے اندر سب کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم سے چوری کر لی جاتی ہیں، اور ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی، معاملات اپنی منزل تک پہنچتے جائیں گے۔ تو پولیٹیکل ورکر بنے، جو کہ اس پولیٹیکل ورکر میری نظر میں تو وہ ہے کہ ایک کردار ہوتا ہے جس کو لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ سیاسی آدمی پیپلز پارٹی کا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلط کاموں میں نہیں انوالو ہونا چاہیے۔ سیاست ایک خدمت کا نام ہے، تو اس کو خدمت کے جذبے تک رکھیں، انتقام یا کسی اور ذریعے میں استعمال نہ کریں۔ کوشش کریں کہ کیونکہ اب بہت ہمارے پیروں سے پانی نکل چکا ہے، اب اگر آج نوجوان اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو بہت نقصان ہوگا، خاص طور پہ نوجوانوں کو، اور کسی قسم کے جذباتی نعروں میں نہ آئیں۔ یہ ایج ہے آپ کی جذباتی، لیکن اس وقت اگر آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا تو یقینی بات ہے پاکستان کا مستقبل بہت بہتر اور اچھا ہوگا۔